السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك معزز زمانے میں مسلمان ہو کر معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم پار ہوئے تاریخ
محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، گھروں پر موجود قابل احترام پردہ نشین خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وہ الہ رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، وہ پروردگار عالم جو یعلم ما فی الصدور ہے، وہ الہ رب العالمین جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ درود و سلام کا تحفہ ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، امام اعظم، محسن انسانیت، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن عظیم کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تلاوت کی گئی۔ جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث، بہت ہی مشہور و معروف حدیث آپ لوگوں کے درمیان میں نے پڑھا ہے۔ موضوع وہی پرانا ہے جو پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا گیا تھا، اس کے متعلق کچھ باتیں، یعنی اولاد کے حقوق والدین کے اوپر کیا ہے۔ کچھ باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا جو باتیں بچ گئی تھیں اگلے خطبہ جمعہ کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ سب سے پہلے کہنے والے کو، بعدہ ہم تمام سامعین یعنی سننے والوں کو جو باتیں بتائی جائیں اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ایک مثال سے سمجھتے ہیں بات کو۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ایک حدیث میں نے بتایا تھا، پڑھا تھا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث تھی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگراں ہے، اور اس کے ذمہ داری کے متعلق، اس کے نگہبانی کے متعلق، اس کے نگرانی کے متعلق القیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یعنی جو ذمہ داری دی گئی ہے، اپنی ذمہ داری کو آپ نے کتنا نبھایا، کتنا حق ادا کیا اور کتنی کوتاہی کیا، اس کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں ذرا 1 منٹ کے لیے رک کر کے سوچے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ماتحتی میں کوئی ایک بہت بڑا واڑی ہو، کوئی ایک بہت بڑا باغ ہو، آپ اس کے لیے ایک چوکیدار رکھ لیجیے، ایک نگہبان رکھیں گے جو اس کے پیڑ پودوں کو لگائے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کو پانی پلائے، اچھی طریقے سے اس کی نگرانی کرے۔ تو کیا آپ سال بھر بیتنے کے بعد اس سے سوال نہیں کریں گے؟ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو کما حق نہ نبھائے تو کیا آپ اس کو ڈانٹیں گے نہیں، ڈپٹیں گے نہیں، اس کو سزا نہیں دیں گے؟ آپ بالکل آپ دیں گے، اور ہر کوئی دے گا، کیونکہ آپ اس کو معاوضہ دے رہے ہیں، آپ نے اس کو رکھا ہے اسی کام کے لیے، اسی ذمہ داری کے لیے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا، بعد میں جو ملنا چاہیے۔ اس لیے آپ اس کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، اس کو سزا بھی دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایک پودا ہے، آم کا ہی جھاڑ لے لیجئے، آم کا درخت لے لیجئے،
اگر آپ نے اس کو لگا دیا، بیج ڈال دیا، اب وہ پہلے چھوٹا سا شکل لے گا، نکلے گا، پھر اس کے بعد میں بڑھنا چالو ہوگا۔ اگر آپ اس کی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اچھا درخت کی شکل لے گا، آپ کو اچھا پھل دے گا جس کی امید ہے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستوں، کبھی اس کی امید مت رکھیے۔ اگر آپ نے اس درخت کو اسی حالت پہ چھوڑ دیا، آپ نے اس کی نگرانی نہیں کیا، اس کی دیکھ ریکھ نہیں کیا، تو وہ اپنے بائیں کی طرف بھی مڑ سکتا ہے، دائیں کی طرف بھی مڑ سکتا ہے۔ آپ اس سے یہ امید چھوڑ دیجئے کہ وہ درخت سیدھا ہی جائے گا اور بڑا ہونے کے بعد ہم کو میٹھا اور بہترین پھل دے گا، اس کی امید قطعاً مت رکھیے۔ یہی مثال ہمارے اور آپ کے اولاد کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا، یہ بھی ایک دولت ہے اور بہت ہی بہترین دولت ہے دنیاوی ناحیت سے۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا کے اندر سب سے بہترین دولت اولاد ہے، اور اگر اسی دولت کی ہم نے حفاظت نہیں کیا تو اللہ رحم فرمائے آگے خیر کی امید مت رکھیے۔ میرے بھائی اور دوستو، میری مراد آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یعنی ہمارے بچوں کے متعلق ہمارے اور آپ کے اوپر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس کو نبھانا ہوگا۔ اگر نہیں نبھائیں گے تو وہ رزلٹ جو ہمیں اور آپ کو بچوں سے ملنا چاہیے اس کی امید مت رکھیے گا اور نہیں مل پائے گا۔ میں نے لاسٹ خطبے میں یہاں پہ میری بات آ کر کے ختم ہوئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شکایت آئی تھی بچے کے متعلق سے کہ میرا باپ، میرا لڑکا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق چونکہ انصاف پسند آدمی تھے، کبھی نا انصافی نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے دونوں طرف کا، دونوں پکش کا معاملہ سننے کے بعد میں اس باپ سے یہی جواب دیا تھا کہ اے شخص کان کھول کر کے سن لے، اگر عمر کے درے اٹھیں گے تو سب سے پہلے تیرے پیٹھ سے برسیں گے، کیونکہ پہلے تو نے اپنی ذمہ داری نکال لیا۔ آج جب فتنے کا دور چل رہا ہے میرے بھائی اور دوستو، ہر چہار جانب سے فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، ایسے وقت میں اگر ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے دیکھ ریکھ نہیں کیا تو میرے بھائی اور دوستو آنے والے وقت میں ہمارے اور آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہوگی۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ لقمان کی جو آیت نمبر 13 تلاوت کیا، آئیے ابتدا سے شروع کرتے ہیں کہ بچوں کے میں نے 4 ذمہ داری پچھلے خطبہ جمعہ میں رکھا تھا، کچھ 1-2 ذمہ داری آج بھی رکھوں گا اس خطبے رکھ کر۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ لقمان آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یاد کرو حضرت لقمان علیہ السلام کو کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اذ قال لقمان لابنہ، یاد کرو اس وقت کو، حضرت لقمان کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے صاحبزادے، اپنے لخت جگر اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اللہ نے فرمایا وہ کوئی معمولی نصیحت نہیں ہے، اپنے اندر اپنانے کے لائق نصیحت ہے، غور کرنے کے لائق نصیحت ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ تم شرک مت کرنا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اللہ کے ساتھ کبھی تم شرک مت کرنا۔ کیوں شرک مت کرنا بھائی؟ آگے اللہ ہی نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ اے میرے بیٹے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔
ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ شرک کرنے والا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بخشے گا نہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے پروردگار عالم کے ساتھ کبھی تم شرک مت کرنا۔ اب رکتے ہیں 1 منٹ کے لیے۔ کیا ہم بھی اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے بھی کبھی دیکھا کہ ہمارے لڑکے کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے؟ کیا اس کی خبر ہم لوگ رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں، تو یہ لقمان علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ یہ نصیحت اللہ رب العالمین ان کے عمل کو قرآن کے اندر ریکارڈ کر دیا تاکہ اس قیامت تک کے لوگ سیکھیں، پڑھیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ بھائی اسی آیت کے فوراً بعد سورہ لقمان میں رب العالمین نے پھر فوراً والدین کی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر سورہ لقمان میں اللہ نے والدین کی باتوں کو رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد میں 16 اور 17 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیٹے کو جو لقمان نے سمجھایا کہ اے میرے بیٹے، تم گھمنڈ اور تکبر مت کرنا، کیونکہ گھمنڈ اللہ کی صفت ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کے آخری نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الکبر ردائی، کبر کرنا، تکبر کرنا یہ میری چادر ہے۔ اگر کسی نے اس کو اپنانے کی کوشش کیا تو اس کو توڑ دوں گا۔ فرعون نے تکبر اپنایا تو اللہ نے اس کو مزہ چکھا دیا۔ حامان نے کبر اور تکبر کو اپنایا تو اللہ نے اس کا مزہ چکھا دیا۔ صدام نے کبر اور تکبر کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے گھمنڈ کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اور آج ہم اور آپ لوگ کس کھیت کی مولی اور گاجر ہیں؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام پورے لقمان کے اندر جو میں نے بات بتایا، جہاں والدین کا تذکرہ اس سے پہلے ہی یہ بات بتایا گیا، یعنی بچوں کے حقوق ادا کیا جائے، تبھی بچہ آپ کے مقام و مرتبہ کو سمجھے گا، تبھی بچہ جا کر کے آپ کو بتا پائے گا کہ والدین کا مقام کیا ہوتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ شرک ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا کون سا گناہ ہے؟ جب بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا اسے کیا آپ کی عزت کرے گا، کیا آپ کی ادب احترام کرے گا؟ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے کہ نہ لے جانے والا عمل ہے؟ جب بیٹا سمجھے گا، لڑکی سمجھے گی، تب اس کے بعد میں آپ کی خدمت کرے گی۔ لیکن یہ سارے کام کرنے سے پہلے، خیر کی امید رکھنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کو کما ہم کو نبھانا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ایک کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اور آپ لوگ بچوں ہی کے سامنے، اپنے لڑکے اور لڑکوں کے ہی سامنے وہ گناہ کرتے اعلان کرتے پھرتے ہیں جس کو ہم لوگ بچہ سمجھ کر کے اور ان کے سامنے کرنے سے باز نہیں آتے۔ جیسے مثال کے طور پہ فون آیا، آپ کا لڑکا اور لڑکی بیٹھا ہے سامنے، کوئی آدمی بزنس کاروبار آپ کا ہے، مثال کے طور پہ سامنے والا فون کیا کہ بھائی آپ کہاں پہ ہیں؟ ہاں بس میں پہنچ رہا ہوں، بھیڑ گیٹ پہ پہنچ رہا ہوں، بھیڑ گیٹ پہ بس۔ کیا لڑکا نادان ہے، نہیں سمجھتا ہے، عقل نہیں رکھتا ہے کیا؟ آپ بات کر رہے ہو، کم سے کم اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو سامنے رکھو۔ جھوٹ تم یہاں پہ بول رہے ہو، لیکن وہی جھوٹ کا طریقہ آپ کا بچہ بھی سیکھے گا، اپنے ذہنوں کے اندر نصیب کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی بچے کو ہاتھ میں نکال کر کے 50 کی نوٹ تھما کر کے، جاؤ بیٹا ویمن لے کر کے آؤ، جاؤ بیٹا بیڑی لے کر کے آؤ 2 جوڑی، کیا وہ بیٹا سمجھتا نہیں ہے؟ جسے ہم بیٹا بھی بچہ سمجھتے ہیں، کیا وہ اتنا عقل نہیں رکھتا کہ یہ میرا باپ کیوں بار بار بیڑی منگاتا ہے مجھ سے؟ کیا میرا بیٹا ویمن کیوں منگاتا ہے مجھ سے؟
کیا وہ کبھی اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں لے کر کے آئے گا کبھی مجھے نہیں چیک کرنا چاہیے کہ بیڑی کیسا لگتا ہے پیتے ہوئے اور جمل کھاتے ہوئے کیسا لگتا ہے اپنے پیٹ کے اندر؟ کیا وہ لڑکا یہ بات کبھی اپنے ذہنوں کے اندر نہیں لے کر کے آئے گا؟ آپ لوگ خود ہی بتائیں، کیا آپ نے کبھی سوچا یہ چیز؟ سوچنا چاہیے۔ میں حدیث سے مثال ثابت کرتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4991 کی نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے آخری نبی جناب عربی ایسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، میری امی جان بھی بیٹھی ہیں۔ میری امی جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر پہ، میں کسی کام کے لیے دور چلا گیا، میری امی کیا بولتی ہوئی کہ اے عبداللہ بن عامر، اے میرے پیارے بیٹے آؤ میں تم کو کچھ دوں گی۔ ہوتا نہیں کبھی بچے دور چلے جاتے ہیں یا کچھ شرارت کرتے ہیں، بلانا ہوتا ہے پاس میں، بیٹا ادھر آؤ میں کچھ دوں گا۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری امی نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے ذرا قریب آؤ میں کچھ دوں گی آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دیکھ لیا اور عبداللہ بن عامر کی امی کو جب یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، یہ کہتے ہوئے سنا تو اللہ کے نبی نے فوراً پوچھا کہ اے عبداللہ بن عامر کی امی، تم اپنے بیٹے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ کیونکہ اللہ کے نبی مٹھی میں نہیں دیکھ رہے کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی مستمد ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی عالم الغیب سے، اللہ کے نبی پاس میں ہی موجود ہے، اتنا بھی پتہ نہیں کہ مٹھی میں کیا ہے، اتنا بھی پتہ نہیں کہ مٹھی میں کیا ہے۔ اگر پتہ ہی ہوتا تو عبداللہ بن عامر کی امی سے کیوں پوچھتے اللہ کے نبی کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ عبداللہ ابن عامر کی امی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے بچے کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دکھاؤ، انہوں نے دکھایا تو ہاتھ میں کھجور تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما انک لو لم تعطی شیئا کتبت علیک کسبۃ، اے عبداللہ ابن عامر کی امی، اگر تو نے اپنے لڑکے کو اس طریقے سے بلایا تھا، اگر کھجور نہ دیتی تو یہ تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھ لیا جاتا، جھوٹ لکھ لیا جاتا کہ تو اپنے بچے سے جھوٹ بولی ہے۔ آج ہم لوگ بچوں کے سامنے کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیسے سبق دے رہے ہیں عبداللہ بن عامر کی امی سے کہ آج اگر تم جھوٹ بولو گی اپنے بچوں کے سامنے، بچے کے اندر بھی یہی عادت پڑے گی کہ وہ بھی لوگوں کے سامنے جھوٹ بولے گا۔ ارے کم سے کم بڑوں کے نہیں بولے گا، اپنے ساتھیوں کے سامنے تو بولے گا۔ دوست ادھر آؤ، چلو ٹافی کھلاتا ہوں، لے جائے گا، کہاں میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، میں کیسے ٹافی کھلاؤں تمہیں؟ تو یہ فطرت بنتی ہے بچوں کو، اور بچے شروع سے بگڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کو بگاڑنے میں ان کے والدین کا مکمل ہاتھ ہوتا ہے کہتا۔ کیوں؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه ويمجسانه، رواه البخاری ومسلم۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام سے پیدا ہوتا ہے، فطرت کی ناحیت سے وہ اسلام سے پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے، فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین يُهَوِّدَانِهِ، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کوئی بچہ پہلے سے دنیا میں نہیں آتا ہے کہ تو یہودی ہے، تو نصارہ ہے، تو تبلیغی جماعت کا ہے، تو بریلوی جماعت کا ہے، تو سنی جماعت کا ہے، یہ کوئی سیکھ کے وہاں سے نہیں آتا ہے، اللہ وہاں سے بانٹ کر کے پیدا نہیں کرتا ہے، بلکہ یہاں سے آنے کے بعد اس کے والدین اس کو برے راستے کی طرف لے کر کے چل دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بچوں کے اوپر مکمل نگرانی کرنے کا وقت ہے۔ میرا لڑکا میری لڑکی کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں، کتنے بجے تک گھر پہ موجود نہیں رہتے ہیں، یہ مکمل نگرانی کرنے کا وہ ہے۔ اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے،
میرے بھی بچے ہیں تو میرے اوپر واجب بنتا اپنے بچوں کی نگرانی کروں، لیکن آپ کے پاس بھی بچے ہیں تو آپ کو بھی حق بنتا کہ اپنے بچوں کے اوپر نگرانی کیجیے، ورنہ میرے بھائی اور دوستوں جب بچے بگڑیں گے تو صرف ان کی بدنامی نہیں ہوگی، آپ کی بدنامی ہوگی۔ لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ فلاں لڑکا خراب ہے، ارے فلاں صاحب کے لڑکے بگڑے ہوئے ہیں، جواری ہیں، شرابی ہیں اور نشیڑی ہیں، اس نام سے جانے جائیں گے، فلانے کے نام سے جانے جائیں گے۔ اس لیے مکمل نگرانی کرنے کا یہ میرے بھائی اور دوستوں وقت ہے۔ آج بچے ایسے بچے جن سے توقع بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ 1 بجے 2 بجے راتوں تک بیٹھ کر کے جب سراتے اڑاتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ اپنے مسلمان نوجوان ہیں۔ قوم کس ڈگر پہ چلے گا اور کس ڈگر پہ لے جا کر کے اس قوم کو چھوڑیں گے نوجوان؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے بچے اور بچیاں اگر 12 بجے 1 بجے گھر پہ آتے ہیں سونے کے لیے، آپ کم سے کم باپ کا حق بنتا ہے کہ بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا 2 بجے تک آپ کہاں تھے، 1 بجے تک آپ کہاں تھے؟ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری میں کمی کیا ہے اور آپ اس اپنے لڑکے یا لڑکی کو چھوڑ دیا اس کی حالت پہ، کل رب العالمین قیامت کا دن سوال کرے گا، آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا۔ آپ پھنس جاؤ گے، گرچہ آپ 5 وقتہ نمازی ہو، گرچہ آپ حاجی ہو، گرچہ آپ نے 50 عمرے کر کے آپ نے نیکیاں کمائی ہے، لیکن آپ کے یہی لڑکے اور لڑکیاں کل آپ کی نیکیوں کو چھین لیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس لیے ابھی وقت ہے ہمیں اور آپ کو سمجھنے میں۔ ایک حدیث جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھا ہے، اس کا ترجمہ بتانے کے بعد میں خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله۔ بھائی مرنا تو سب کو ہے، یہ بات تو ہے، اگر کوئی اس بھرے مجمع میں اٹھ کر کے بول دے کہ مجھے نہیں مرنا ہے تو میں مان لوں کہ جاؤ بھلے کو اپنی ذمہ داری مت نبھاؤ۔ سب جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے کتنے سگوں کو لے جا کر کے اللہ والی قبرستان کے اندر ہم لوگ سلا دیے ہیں، ایک نہ ایک دن ہم کو بھی جا کے سونا ہے۔ تو یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان کی موت لائق ہو جائے گی، موت کا جام وہ نوش کر لے گا، موت کا جام وہ پی لے گا۔ اذا مات الانسان، جب موت مر جائے گا، جب آدمی مر جائے گا، انقطع عنہ عمله، اس کے سارے کے سارے اعمال منقطع ہو جائیں گے، نیکی کرنے کی اب کوئی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، کوئی क्षमता نہیں ہے کہ وہ نیک کام کر لے، صدقہ خیرات کر لے، دان پن کر لے، کوئی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا ہے، کیا طریقہ بتایا ہے؟ الا من ثلاث، 3 نیکی اگر اپنے جیتے جی کر لیا آدمی، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، 3 نیکی اگر اپنے جیتے جی کر لیا تو مرنے کے بعد قبر میں بھی سو رہا ہوگا، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جمع ہوں گی۔ کتنا بہترین بات اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، بہت ہی پیاری سی حدیث میرے بھائی اور دوستو، غور سے سنیے اور اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ ہر کوئی اس حدیث سے عمل کر سکتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ پہلی وہ نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتی رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب یہی مسجد ہے، مسجد میں اب کوئی کتاب رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی کتاب رکھنے کی ویسی جگہ نہیں ہے، اب کوئی آدمی کو دل میں آ گئی بات، چلو یہاں پہ ایک کتاب رکھنے والا بنوا دیتا، اب وہ رہے گا یا نہ رہے گا، جب تک اس کو استعمال کیا جائے گا مسجد کے اندر مسجد قائم رہے گی، انشاءاللہ اس کے کھاتے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ کوئی آدمی سوچ لیا کہ مسجد کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے، کسی مدرسے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پہ خرید کے دے دیا، جب تک وہ چیز قائم رہے گی اس کو نیکی ملتی رہے گی۔ یہ صدقہ جاریہ ہیں، کہیں راستے پہ نل لگوا دیا، لوگ آنے جانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔
صدقۃ جاریۃ، دوسری چیز سماعت فرمائیے، ہر کوئی کر سکتا ہے، چھوٹا صدقہ بھی کر سکتا ہے، بڑا صدقہ بھی کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ لاکھوں میں صدقہ کیا جائے، 100 روپے کا بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں دوستوں، وہ بھی صدقہ جاریہ میں شمار ہو سکتا ہے۔ دوسرا نیکی سماعت فرمائے، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، جیسے مثال کے طور پہ مولانا شعیب میمن جونا گڑھی کے دادا مولانا محمد میمن جونا گڑھی کو تفسیر رکھیے، تفسیر حسن البیان، آج پورے ہندوستان کے اداروں کے اندر پڑھائی جاتی ہے تفسیر، لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی اس سے استفادہ اٹھاتے ہیں، لیکن محمد میمن جونا گڑھی صاحب آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن تا قیامت تک اگر یہ کتاب برقرار رہے تو انشاءاللہ ان کو لے کے ملتی رہے گی۔ اب وہ علم چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ عالموں کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنے بچوں کو قرآن سکھا دیا، کتنے بچوں کو حدیث پڑھا دیا، اب وہ دنیا میں رہے گا یا نہ رہے گا، بچے قرآن کی تلاوت کریں گے، بچے عالم یا حافظ بن گئے، وہ دین کی کام کریں گے، اس کے برابر بھی ان کو نیکی ملتی رہے گی۔ وہ علم چھوڑ کر کے گیا بھائی۔ تیسری بات سماعت فرمائیے، او ولد صالح يدعو له، ایسا نیک لڑکا چھوڑ کے جائے جو مرنے کے بعد اس سے دعا کرتا ہے۔ نیک کب بنیں گے؟ جب بنائیں گے تب۔ جب لڑکا خود نماز نہیں پڑھے گا، آپ کے جیتے جی کبھی آپ نے نہیں اس کو سکھایا، تو کیا اپنے لیے جب نہیں دعا کرے گا آپ کے لیے کہاں سے دعا کرے گا؟ کیا خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ جب لڑکے کو نیک بنائیں گے، دینی تعلیم دلائیں گے اور دین کی باتیں سکھائیں گے، آپ کے مقام و مرتبہ کو سمجھے گا، نمازی بنے گا، روزے دار بنے گا، نیک اور صالح بنے گا، تو مرنے کے بعد اپنے لیے بھی دعا کرے گا تو آپ کے لیے بھی دعا کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ لوگ اپنے بچوں کو بارے میں فکر کرتے ہیں کہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، لیکن کبھی یہ بھی فکر کیا کہ عالم اور حافظ بن جائے؟ سوچنا چاہیے گریبان میں، اگر اللہ نے 3-4 اولاد دیا ہے تو کبھی یہ بھی ہم نے سوچا کہ ایک آدھ کو حافظ قرآن بنا دے، ایک آدھ کو عالم دین بنا دے۔ میری ماؤں اور بہنوں، بچوں سے محبت صحابیات نے بھی کیا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے اور اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا کہ جاؤ علم سیکھنے کے لیے۔ بچوں سے محبت کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دین سکھانے کے لیے بھی آپ نہیں چھوڑ سکتی ہو۔ الحمدللہ وہ والدین قابل تعریف ہیں جو خود فجر کی وقت میں پہنچتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے پہنچتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کچھ ایسے والدین جیتی جاتی مثال ہے آپ کی مسجد کے لیے، وہ بچے وہ والدین قابل تعریف ہیں، مبارکبادی ہیں ان کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، جو خود بھی حاضر ہوتے ہیں نماز میں، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو ضرور کوشش کیجیے کہ بچے کو دینی تعلیم ضرور دلائیں، اور دین کے پیچھے محنت بھی کیجیے اب سے جتنا ہو سکے۔ اگر دین کا کام آگے بڑھے گا، آپ رہیں گے دنیا میں، آنے لگے لیکن آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ یہ جو دین کا ادنا سا خادم آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے پیچھے کسی باپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ جیتی جاگتی مثال ہے میرے بھائی اور دوستوں، آپ لوگوں کے لیے بھی، میرے ماؤں اور بہنوں۔ باپ کا انتقال میری پیدائش سے 1 مہینہ 10 دن پہلے ممبئی شہر کے اندر ہو گیا تھا، لیکن ماں ایک اکثر بھی پڑھی نہیں ہے، لیکن اللہ میری ماں کو جنت نصیب فرمائے، اللہ میری ماں کو نیک اور صالح بنائے دنیا کے اندر بھی، اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ یہ میری ماں کے محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج جو بھی پھوٹی پھوٹی زبان میں اور جو بھی تھوڑا بہت قرآن و سنت کی تعلیم کی باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہے، یہ ماں کی محنتوں کا نتیجہ۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، اپنے بچوں کے لیے آگے بڑھو۔ میرے بھائی اور دوستوں، اپنے لخت جگر کو ہیرے کا ٹکڑا بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، دین کا داعی اور عالم اور حافظ بنانے کی فکر کیجیے۔ انہیں چند باتوں کو، یہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں ہمارے تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی باتوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب العالمین، ہم تمام مسلمانوں میں جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تم کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ آمین اللہ رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے والی ہو، اللہ رب العالمین اس کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون